السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک شکایت ہے آپ لوگوں سے۔ سب سے پہلے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر آج ایک بہت بڑا اجلاس منعقد ہوا تھا، لیکن وہ اجلاس سب کے لیے نہیں تھا، وہ صرف اجلاس تھا دارالعلوم دیوبند کے علماء اور طلباء کے لیے۔ اسی کے تناظر میں بہت سارے لوگ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر الٹا سیدھا پوسٹ کر رہے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک پہلے سے مخدوش ریلنگ کا ٹوٹا ہوا حصہ، کچھ بھیڑ کی تصویریں اور ایک آدھ یار دوستوں کا جملہ، یہ وہ پوری بدنظمی ہے جسے فیس بک کا تازہ موضوع بنایا گیا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک عوام کا یہ مجمع نہ دارالعلوم کے ایما پر آیا ہے نہ ہی کسی پروگرام کے تحت۔ حضرت محتم صاحب کی تنبیہ کل سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ پروگرام بھی طلباء کے لیے اور استقبال بھی۔ مجلس درس کی حاضری طلباء کے لیے خاص کی گئی تھی اور طلباء ہی اس میں شریک رہے۔ مہمانان کرام گاڑی میں دارالحدیث تک پہنچے اور گاڑی ہی میں واپس مہمان خانہ بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے 40 رکنی رضاکاروں کی ٹیم اور پولیس انتظامیہ موجود تھی۔ پھر بھی کچھ افراد سے جلد بازی اور دھکا مکی ہوئی جس سے اس قدر ازدحام میں روکا جانا مشکل تھا۔ دوسری چیز یہ کہ پروگرام کینسل کرنے کی وجہ بد نظمی نہیں، بد نظمی کا اندیشہ ہے۔ انتظامیہ نے بھیڑ کے باعث گارڈ آف آنر نہیں دیا اور مہمان خانے میں قیام کے دوران عمومی جلسے کے لیے احاطے میں جمع شدہ بھیڑ دیکھ کر خود فیصلہ کیا کہ سیکیورٹی وغیرہ کے پیش نظر یہ پروگرام نہ کیا جائے۔ بس اتنی سی بات ہے جسے یار لوگوں نے بے شعوری، بد سلیقگی اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ براہ کرم ہر چیز کو ہوا دینے سے پہلے اصل صورتحال اور آپ کی تشہیر کی بنیاد پر اس کے منفی رد عمل کا اندازہ لگا لیا کریں۔ آخر میں اس اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ شاہ کی شاہی محل میں شاہانہ جلوہ گیری، زخم محرومی کے سب مہکے ہوئے کافور ہیں، آپ لائے ہیں یہاں تشریف ہم مشکور ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ جناب مولوی امیر خان متقی نے اپنے ہندوستانی دورے سے قبل ہی حکومت ہند سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ دارالعلوم دیوبند کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ درخواست قبول کر لی گئی اور یوں ایک تاریخی سفر کی راہ ہموار ہوئی۔ کل ایک پریس کانفرنس میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے امیر خان متقی صاحب نے اپنے مخصوص متانت آمیز لہجے میں واضح کیا کہ دارالعلوم جانے کا مقصد دارالعلوم دیوبند کی زیارت اور اساتذہ و طلباء سے ملاقات ہے، اور دارالعلوم دیوبند ایک تاریخی، روحانی اور ہمارا علمی مرکز ہے۔ آج بروز سنیچر وہ ساعت آ پہنچی۔ دارالعلوم میں ان کے استقبال کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی۔ ہر سمت انتظار کی فضا، ہر دل میں عقیدت کی چمک دمک رہی تھی۔ دارالعلوم کی جانب سے دارالحدیث کے روبرو امیر خان متقی صاحب کے خیر مقدم کے لیے ایک شایع نشان انتظام کیا گیا تھا۔ پروٹوکول کی تمام تیاریوں کے باوجود جب دارالعلوم کے صحن میں طلباء کا جم غفیر امڈ آیا تو منظر انسانی سروں کے مجزن سمندر میں بدل گیا۔ نظم و ضبط کے سارے منصوبے اس شوریدہ موج کے آگے ٹھہر نہ سکے اور استقبالی پروٹوکول کی تمام تدبیریں اس جوش الفت کے سامنے دم توڑ گئی۔ بالآخر اس ہنگامے و ہجوم اور افراتفری کے بیچ کسی طرح راستہ بنا کر معزز مہمان کو دارالحدیث تک پہنچایا گیا اور یوں ہنگامائی استقبال ایک تاریخی منظر میں ڈھل گیا۔ ملا امیر خان صاحب متقی کے دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث کی دہلیز پر قدم رکھنے کے منظر کو اگر صرف دو جملوں میں بیان کیا جائے تو کچھ یوں کہا جا سکتا ہے: خلافت کے شاہ کی علوم کے شاہی محل میں شاہانہ جلوہ گیری ہوئی، جہاں امارت اسلامیہ کے خلافانی جلال اور دیوبند کا علمی و روحانی جمال مصافحہ آشنا ہوا۔ چہرے پر وقار، لبوں پر تبسم اور انداز میں وہی مخصوص پٹھانی لہجہ جس میں زبان کی سادگی لیکن ساتھ ہی مردانگی کی جھلک نمایاں تھی۔ اس لہجے میں اس مرد ہم آہنگ نے بہت خلوص سے دارالعلوم کے طلباء کا شکریہ ادا کیا اور اس ادارے کو اپنا مادر علمی قرار دیتے ہوئے فرمایا: دارالعلوم دیوبند ہمارا مادر علمی ہے۔ یہ جملہ اگر دارالعلوم اور افغانستان کے تاریخی ربط کے پس منظر میں دیکھا جائے تو گویا ماضی کے علمی و فکری وراثت کی ایک تازہ دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے محتم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے اپنے نرم و پرسوز آواز میں درس حدیث دیا اور اجازت حدیث عطا کی۔ اسی دوران حضرت امیر خان متقی صاحب نے عقیدت و انکسار کے ساتھ حضرت محتم صاحب کے سر مبارک کا بوسہ لیا۔ یہ ایک لمحہ ایسا تھا جس میں شاگردی کی روح، محبت کی گرمی، علم کی عظمت اور خلافت کی متانت ایک ہی منظر میں سمٹ آئی تھی۔ اس کے بعد اجازت حدیث کے اختتام پر انہوں نے دارالعلوم کے طلباء سے امارت اسلامیہ افغانستان کے استحکام اور اہل غزہ و فلسطین کی نصرت و حریت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ یوں دعا کی لہریں فضا میں پھیل گئی، طلباء کے لبوں سے آمین کے زمزمے بلند ہوئے اور اس روح پرور مجلس کا اختتام ہوا۔
اے دار علوم اے میرے چمن تو دیکھ یہاں مہماں آئے ہیں، عابد کے ہنسی میں خانے میں اب قائد افغاں آئے ہیں۔ وہیں آخر میں اس اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مولانا امیر خان متقی کو طلباء کے سامنے متعارف کروایا گیا اور انہوں نے دارالعلوم کے اہم نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ متعدد رپورٹس کے مطابق دارالعلوم کے علماء نے مولانا امیر خان متقی کو اجازت حدیث کی سند مرحمت فرمائی اور انہیں دستار بھی دی گئی ہے۔ امارت اسلامی افغانستان کے وزیر خارجہ حضرت مولوی امیر خان متقی کی دارالعلوم دیوبند تشریف آوری کے موقع پر حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے کلمات استقبالیہ، جس میں حضرت والا نے وزیر محترم امارت افغانستان کی خدمت میں خراج تشکر و امتنان پیش کیا اور وزیر موصوف کی دیوبند آمد کو اہل دیوبند کے لیے سعادت گردانا۔ نیز اس کے ساتھ وزیر مکرم مولوی امیر خان متقی صاحب کے تأثراتی کلمات، جس میں وزیر محترم نے دارالعلوم دیوبند اور افغانستان کے قدیم تعلقات، دارالعلوم دیوبند کی عظیم ترین دینی و اصلاحی خدمات اور ہندوستان کے دینی مدارس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بعض ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی کہ انہیں دارالعلوم کی علمی روایت کے تسلسل میں روایتی لقب قاسمی سے منسوب کرنے کی رسم بھی ادا کی گئی، جو اس دورے کو ایک محض رسمی ملاقات سے آگے ایک گہرے علمی و روحانی تعلق کی علامت بناتی ہے۔ مولانا امیر خان متقی صاحب نے اس موقع پر مقامی میڈیا اور طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں دیوبند کے علماء کرام اور اہل علاقے کے اس پرتپاک استقبال پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات کا مستقبل مجھے نہایت روشن نظر آتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی، تعلیمی اور اقتصادی روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق مولوی امیر خان متقی کی دارالعلوم لائبریری میں طلباء سے مخاطب کرنے والی تقریر منسوخ کر دی گئی۔ وہ اپنے مقررہ وقت سے تقریباً 2.5 گھنٹے قبل ہی روانہ ہو گئے۔ ان کے قیام کا وقت شام 5 بجے تک طے تھا، مگر وہ دوپہر 2:30 بجے ہی واپس چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ہجوم کے بے قابو ہونے کے باعث ان کی تقریر منسوخ ہوئی ہے، تاہم اس بارے میں کوئی سرکاری وضاحت جاری نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے دیوبند پہنچنے پر ان کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریر کی منسوخی کے بعد جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ نے دارالعلوم میں آنے والے طلباء سے پہلے ہی بات چیت کر لی تھی، لیکن ان کے ساتھ موجود وزارات کے اہلکاروں نے جلد واپسی پر اصرار کیا۔ سہارنپور ضلع انتظامیہ اور پولیس نے دورے کے موقع پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے، اعلیٰ افسران اور انٹیلیجنس یونٹس کو تعینات کیا گیا تھا۔ دارالعلوم کے داخلی انتظامات کا قبل از وقت جائزہ لیا گیا اور مقامی ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں طلباء اور عوام استقبال کے لیے موجود تھی۔ دارالعلوم دیوبند کو اسلامی دنیا کے قدیم ترین اور معتبر دینی مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔ افغان علماء اور طلباء کا اس ادارے سے گہرا تعلق اور تعلیمی تعلق رہا ہے۔ مولانا امیر خان متقی کا یہ دورہ اس دیرینہ رشتے کو ایک بار پھر زندہ کرنے اور مذہبی قربت کے اظہار کا موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔